میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں اپنے آپ کو پہلے اور آپ حضرات کو بعد میں اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے، اپنی موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہم بسا اوقات غفلت میں زندگی گزارے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال مشکل سے آتا ہے کہ ایک وقت ہمیں دنیا سے جانا ہے اور اس وقت کا کوئی تعین بھی نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ لہذا اگر انسان صحیح معنی میں اپنی بھلائی چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ اس فکر میں گزارے کہ مرنے کے بعد میری زندگی مبارک ہو، بہتر ہو، خوشحال ہو۔ آج کی دنیا میں لوگ عقل مند اس کو کہتے ہیں جو پیسے کمانے کا ہنر جانتا ہو، زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کا ہنر جانتا ہو اور دوسروں پر اپنی فوقیت قائم کرے۔ لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حقیقت میں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو وہ اللہ کے آگے جھکا دے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کام کرے۔ اس کے لیے کیا کام کرے اس کی تفصیل بھی میں نے ایک حدیث کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے عرض کی ہے کہ 4 قسم کے سوال ہونے میں میدان حشر میں ہر انسان سے۔ تو اس نے اپنی عمر کاہے میں گنوائی، اس نے اپنی جوانی کس طرح بڑھاپے میں تبدیل کی، اور پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم اللہ نے اس کو دیا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ علم کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آدمی عالم علامہ بنے تو پھر اس سے سوال ہو کہ تیرے علم سے کیا فائدہ اٹھایا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہے۔ یہ علم ہے کہ نماز فرض ہے، یہ علم ہے کہ جماعت قریب بواجب ہے، اور یہ علم ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس پر کتنا عمل کیا، کتنا اس سے فائدہ اٹھایا، اس کا سوال ہوگا آخرت میں ہر انسان سے۔ اب یہ کہ ان 4 سوالوں کی تیاری ہی در حقیقت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا کہ جو ہماری قدرت، جس پر عمل کرنا ہماری قدرت استطاعت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ طاقت بھی نہیں کہا۔ اگر یہ فرماتے کہ طاقت سے باہر ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ بہت مشقت والے کام بھی ڈالے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو تمہاری وسعت سے باہر ہو۔ بہت سی چیزیں وسعت سے باہر تو ہوتی ہیں، طاقت سے باہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صرف طاقت سے نہیں، تمہاری وسعت سے باہر میں کسی بات کا تمہیں حکم نہیں دوں گا،
اور نہ کوئی ایسی ذمہ داری ڈالوں گا جس کو اٹھانا تمہارے لیے بہت دشوار ہو۔ صاف صاف فرما دیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ایسی تنگی جو ناقابل برداشت ہو، جو انسان اٹھا نہ سکے۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، خوب سمجھ لو کہ دین آسان ہے۔ یہ جو اپنے ذہن پر تم نے کھوا سوار کیا ہوا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور خاص طور پر اس دور میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، لہذا تمہاری کوئی دنیاوی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کو دین کے دائرے میں پورا نہ کیا جا سکے۔ بھئی کھانا تمہارے لیے حلال، پینا تمہارے لیے حلال، جائز طریقے سے روزی کمانا تمہارے لیے حلال، نکاح کرنا تمہارے لیے حلال، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا تمہارے لیے حلال، چلنا پھرنا تمہارے لیے حلال، جائز طریقے سے تفریح کرنا تمہارے لیے حلال۔ اگر دیکھو تو اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنے کام ہیں ان میں حلال کاموں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں۔ اگر ان کا مقابلہ حلال چیزوں سے کیا جائے تو حلال بہت بڑی وسعت رکھتا ہے، اور حرام چیزیں تو چند ہیں۔ بھئی شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا، اور سود نہ کھانا، رشوت نہ لینا، یہ گنی چنی چند چیزیں ہیں، ورنہ تمہارے لیے ساری کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آسمان تمہارے لیے ہے، یہ چاند ستارے تمہارے لیے ہیں، یہ ہوائیں تمہارے لیے ہیں، یہ بارشیں تمہارے لیے ہیں، کائنات یا چاند اور سورج تمہارے لیے ہیں، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھو کس طرح ہم نے کائنات کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ تم ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقت والے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ آپ گائے کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، گائے جو ہے وہ اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہو، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیچاری اپنا سر ڈھلکا دیتی ہے۔ اگر وہ مقابلے پر آ جائے، کسی دن دیکھا ہوگا منظر کہ جب قربانی کی جو گائے ہے وہ اگر بدک جاتی ہے اور مقابلے پر آ جاتی ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہرا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے مزے کے لیے۔ تو کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا حلال ہیں بیشتر چیزیں۔ اگر ساری کائنات کی چیزوں کا استقراء کیا جائے تو اس میں 1/1000 بھی شاید نہ ہو، 1/1,00,000 ہو شاید جو ناجائز ہے، ورنہ سب کے سب جائز تمہارے لیے کر رکھی ہیں۔ دین میں کوئی مشکل پیدا نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ چند چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، کیا کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، واجبات ہیں ان کو ادا کرو، اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو، بس۔ اس کے لیے تمہاری ساری آزمائش یہ ہے، ساری کائنات تمہارے لیے ہے، جس طرح چاہو نفع اٹھاؤ، لیکن حلال طریقے سے اٹھاؤ، حرام طریقے سے بچو۔
یہ فریضہ ہے جو تمہارے ذمہ عائد کیا گیا ہے. اور اسی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی تھیں، تمہاری تابع فرمان کر دی تھیں، لیکن تم نے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے حکم کا خیال رکھا یہ نہیں رکھا. اپنی عمر کاہے میں گنوائی، اپنی جوانی کاہے میں خرچ کی، اپنا مال کس طرح کمایا، کس طرح اس کو خرچ کیا، اور جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا.